حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مرنے کے بعد مومن کو اس کو نیکیوں سے پہنچتی ہے، ان میں سے ایک علم ہے، یعنی جو چیزیں مومن کو اس کو نیکیوں سے پہنچتی ہے ان میں سے ایک علم ہے جو پلایا گیا ہو، اور نیک اولاد چھوڑا ہو، یا کسی کو قرآن شریف حصے میں دیا گیا ہو، یا مسجد تعمیر کرایا گیا ہو، یا مصور خانہ بنایا گیا ہو، یا نہر جاری کیا گیا ہو، یا اپنی زندگی اور تندرستی کی حالت میں اپنے مال سے ایسا صدقہ کر گیا ہو جس کا سبب مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہو۔ یعنی یہ چیزیں جو ان کو مرنے کے بعد ان کو نیکی سے ملتی ہے، اس میں سے علم ہو جو پلایا ہو، یا کسی کو قرآن شریف کو حصہ میں دیا ہو، یا نیک اولاد چھوڑا ہو، یا کسی کے لیے مصور خانہ بنایا گیا ہو، یا مسجد تعمیر کیا گیا ہو، یا اپنے زندگی کی تندرستی میں صدقہ کر گیا ہو جس کا سبب مرنے کے بعد نہیں پہنچتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرما دے گا۔ وہ کہے گا کہ اللہ یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے تیرے اولاد نے تیرے لیے استغفار کی، اسی کی بدولت یہ مرتبہ تجھ کو ملا ہے۔ انہیں ماں باپ کے لیے جو اولاد دنیا میں ہوتا ہے وہ ان کے لیے استغفار پڑھے تو ان کو بہت فائدہ پہنچے، ان کے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے روز بعض آدمیوں کے ساتھ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، وہ دیکھ کر غرض کرے کہ یہ مجھے کہاں سے ملی، یعنی جب وہ اپنی نیکیوں کو دیکھیں گے تو وہ یہ سوچیں گے کہ یہ اتنا نیکیاں ہمیں کہاں سے ملی، ہم نے اتنا نیکیاں کمائی نہیں ہے۔ ارشاد ہوگا کہ تیرے اولاد کے استغفار کرنے کی بدولت تجھے عنایت کی گئی ہے۔ یعنی ماں باپ کے لیے استغفار پڑھنا، ان کے لیے دعا کرنا، یہ بھی ان کو نیکیوں میں شامل ہوتا ہے، ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہر اولاد کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے اگر ماں باپ دنیا سے رخصت ہو تو ان کے لیے استغفار پڑھ لیا کرے، ان کو نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، ان کو قبر میں سکون ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردہ اپنے قبر میں بس ایسا ہی محتاج ہوتا ہے جیسا کوئی ڈوبتا ہو۔ جب بندہ ڈوبتا ہے جیسے حالات ہوتی ہے اس طرح مردہ قبر میں ہوتا ہے، ان کی حالات اسی طرح ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ دعا کا منتظر رہتا ہے جو اس کے باپ یا ماں یا بھائی یا دوست کی جانب سے اسے پہنچ جائے، یعنی کوئی بھی ان کے لیے دعا کرے، استغفار کرے، ان کے لیے صدقہ کرے یا جو بھی کرے وہ ان کے ہی منتظر نہ ہوتا ہے۔ جب اس علم میں سے کسی کی دعا پہنچتی ہے اپنے اولاد میں سے، بھائی ہو، بہن ہو، ماں باپ ہو، جس کی طرف سے ان کو دعا پہنچتی ہے تو ساری دنیا اور جو کچھ دنیا ہے اس سے زیادہ اس کو وہ محبوب ہوتا ہے۔ یعنی جو ان کے لیے دعا کرتی ہے وہ ان کو محبوب ہوتا ہے اور وہ ان کے انتظار میں ہوتا ہے۔ اب بے شک زمین اور کی دعا سے اللہ تعالیٰ قبر والوں کو پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ہم دنیا میں تھوڑی سی دعا کریں گے ان کو ثواب، ان کو پہاڑوں جیسا ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نماز کے بعد بغیر نماز کے بھی بس اپنے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، بھائی بہن جو بھی ہو، ماں باپ ہو، رشتہ دار ہو، سب کے لیے دعا کرے، سب کے لیے استغفار کرے، ان کو سے فائدہ اور کوشش کرے کہ اپنے اولاد پر دینی اسلامی تعلیم سبق پڑھوائے، ان سے کوشش کرے کہ ان سے عالم بنا دے تاکہ آپ کو مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے کوئی نیکیوں کا کوئی ذریعہ دنیا میں رہے۔ بے شک زندوں کا ہدیہ مردوں کے لیے ان کے واسطے استغفار کرنا ہے، ان کے لیے استغفار کرتے رہنا، ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار بار بار کریں، اس لیے ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ صدقہ کرے، اپنے لیے صدقہ کرے، ان کے لیے بھی صدقہ کرے۔ صدقہ مصیبتوں کو ڈھالتا ہے۔